اس طرح کے معاملات اکثر ہوتے رہتے ہیں کہ جب انسان کی اپنی ذات کے اوپر نظر نہیں ہوتی اس وقت دوسروں کے ہمیشہ عیب نکلتے ہیں۔ اس لیے کسی عقلمند انسان نے بڑی اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے سینکڑوں میٹر دور لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے ایک گٹھ کے فاصلے پر، یہ یوں ایک بالش کہہ لیں اس کو، ایک بالش کے فاصلے پر ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں مسئلہ کیا ہے۔ اپنے گریبان میں نہیں جھانک کر دیکھتے، دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی غلطی کیا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ اب گلی سے ایک آدمی گزر رہا، میں گھر کے اندر تھا، گھر کے اندر، پھر کمرے کے اندر، پھر اندر، تو گلی کے اندر سے ایسی لڑنے کی آواز آ رہی تھی کسی کی، جیسے پتہ نہیں بہت جنگ ہو رہی ہو باہر۔ تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا مسئلہ ہوا۔ جب باہر نکلا تو پتہ چلا کہ ایک آدمی فون پر بات کر رہا ہے، سمجھتے ہو، فون پر بات کر رہا ہے اور اس کو آواز کسی کی نہیں آ رہی، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے زور سے بات کریں، آپ کی آواز نہیں۔ یہ اصل میں نا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ سگنل کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پرابلم ہوتی ہے تو آواز اس بندے کی آپ کو نہیں آ رہی، لیکن یہ کیا اس کو رہا ہوتا ہے پورے زور کے ساتھ۔ نہیں سمجھے بات میرے خیال میں، آواز اس کی نہیں آ رہی، زور یہ لگا رہا ہے، حالانکہ زور کس کو لگانا چاہیے اصولاً دیکھا جائے تو اس کی آواز نہیں آ رہی تو اس کو زور لگانا چاہیے نا۔ تو یہ یہاں سے زور لگا رہا تھا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو قصور کس کا ہوا؟ اپنا۔ بولا کس کو جا رہا ہے؟ دوسرے بندے کو۔ اچھا، جب میں سیڑھیوں سے نیچے اترا تو گلی سے دوسرے کسی بندے کی آواز آئی، اور وہ میں اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کئی دن تک وہ آواز آتی رہی، اور جب بھی میں باہر نکلا ہوں تو وہی بندہ گلی سے گزر رہا ہوتا ہے موٹر سائیکل کے اوپر، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو موٹر سائیکل ہے نا وہ کئی پھٹیچر قسم کا موٹر سائیکل ہے، اس کا سلنسر پھٹا ہوا ہے، آواز اس کی بہت زیادہ نکلتی ہے۔ جب آواز زیادہ نکلتی ہے تو اس کو جو بندہ پیچھے بیٹھا ہوا اس کو سنانے کے لیے اپنی آواز کو بہت زور سے بولنا پڑتا ہے۔ وہ اتنی زور سے بولتا ہے آدمی کہ گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آواز جا رہی ہوتی ہے، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے باقاعدہ کہ وہی یہاں گلی سے کہیں سے گزر رہا ہے۔ تو مطلب قصور اپنا اور نقصان، اور اس کی وجہ سے دوسرے کسی بندے کو برا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک مشہور ہے نا، ایک خاتون کہیں کھڑی ہوئی تھیں، تو عید کا جو دن تھا، وہ چاند رات جس کو بولتے ہیں، تو کافی ساری خواتین کھڑی ہوئی تھیں، وہ دیکھ رہی تھی چاند آسمان کی طرف۔ تو خواتین کہہ رہی کہ جی ہمیں چاند نظر آ گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے۔ ایک خاتون اندر سے باہر نکلی گھر سے، اس نے کہا مجھے بھی دکھاؤ کہاں ہے۔ وہ دیکھتے 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 اس کو نظر تو کوئی نہیں آیا، تو کسی نے بڑے غور سے اس کو کہا کہ یہاں کھڑی ہو جائیں اور غور سے دیکھیں۔ اب وہ خواتین کی عادت ہوتی ہے عام طور پر وہ ایسے کر کے نا انگلی رکھ لیتی ہیں یہاں پر، تو جب وہ دیکھ رہی تھی تو اس نے کرتے کرتے نا ایسے کر کے نا بڑی مشکل سے اس کو چاند نظر آیا، کہتی ہیں ہاں یہ رہا چاند۔ اب جب اس نے انگلی یہاں رکھی تو بچے کی پوٹی ووٹی کہیں صاف کر کے آئی تھی، واش روم اس کا صاف کر کے آئی تھی، تو یہاں کچھ گند لگا ہوا تھا اس کی انگلی کے اوپر۔ اب جب انہوں نے انگلی یہاں رکھی تو کہہ رہی ہاں چاند تو نکلا ہوا ہے لیکن سڑا ہوا نکلا لگتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ چاند تو نکلا ہوا ہے لیکن سڑا ہوا ہے، وہ بدبو یہاں سے آ رہی تھی، قصور اپنا اور غلطی کسی دوسرے کی۔ یہ پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، ایک قاضی ایاز کا غالباً واقعہ ہے۔ اس زمانے میں کسی بوڑھے نے شور کر دیا، غالباً رمضان کا افتتاح ہو رہا تھا تو اس نے شور کر دیا، افتتاح مطلب شروع ہو رہا تھا رمضان۔ اب لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا، اور وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اس بات پہ اڑ گیا کہ جی چاند نظر آ چکا ہے۔ اب وہ بوڑھا بھی بڑی عمر کا تھا، اس کو جھٹلانا بھی بڑا مشکل تھا، بزرگ آدمی تھا کوئی، بہت اس نے ضد بازی کی اس بات کے اوپر کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے، چاند نظر آ گیا، آپ کیسے نہیں مان رہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، یا غالباً عید ہوگی خیر۔ تو لوگوں میں شور ہو گیا، اور یہ بات قاضی ایاز کے پاس پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بوڑھے سے ملوائیں۔ جب وہ اس بوڑھے سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا بزرگوں کہاں ہیں؟ تو جب انہوں نے منہ اٹھایا تو منہ اس طرف اٹھا رہے تھے جہاں چاند ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھتے بات، منہ اس طرف اٹھا رہے تھے جہاں چاند ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کو ایک بات تو اسی وقت کنفرم ہو گئی کہ یہ کوئی غلطی کر رہے ہیں، کہ یہاں سے تو چاند نکلتا ہی نہیں جس طرف منہ اٹھایا ہوا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ چاند کہاں ہے، تو انہوں نے جب اپنی نظر اٹھائی نا، یوں کہا کہتے وہ دیکھو اس طرف ہے۔ تو قاضی ایاز نے جب آگے ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ تھے اصل میں بوڑھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی پلکیں سفید ہو چکی تھیں، تو ان کی پلکوں کا ایک بال اس کی آنکھوں کے سامنے یوں آیا ہوا تھا،
نہیں سمجھے بات؟ تو وہ جو بال یوں آیا ہوا تھا سفید کلر کا، وہ ان کو چاند نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بزرگوں ذرا ایک منٹ ٹھہریے ذرا. یوں ان کی پلکیں سیدھی کی، فرمایا کہ اب دوبارہ دیکھیں ذرا چاند کہاں ہے. تو اب وہ گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں اب تو چاند نہیں ہے. تو بھائی یہ اکثر جگہ معاملہ ہو جاتا ہے ایسا. قصور اپنا ہوتا ہے، غلطی ہم دوسروں کی نکال دیتے ہیں. تو خدا کے بندوں پہلے تھوڑا سا دیکھ تو رہو کہ غلطی ہے کس کی، غلطی ہے کہاں پر، کہیں ہماری غلطی تو نہیں ہے. پہلے اپنی ذات کو دیکھنا ہوتا ہے انسان نے، پھر دوسروں کو دیکھیں کہ فلاں بندے نے غلط کیا نہیں کیا، کہیں میرے سے غلطی نہیں ہوئی، یہ مصیبت آئی، یہ مسئلہ میرے لیے کھڑا ہوا، کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی تھی. ہم پہلے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو دیکھ لیتے ہیں. جب بات واضح ہوتی ہے بعد میں کہتے ہیں ہو یار سوری مجھے نہیں پتہ چلا. بھائی اب تو آپ نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، ستیہ ناش کر دیا، لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیا. اگر اسی لڑائی جھگڑے کے چکر میں کوئی آدمی زخمی ہو گیا، کچھ بڑا نقصان ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے اس کو، میاں بیوی کی کلیش ہوئی اور اس جھگڑے کے دوران میں ایک دوسرے کو طلاق دے بیٹھے، کچھ ایسا مسئلہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ بچوں کی بربادی ہے نا. تو بھائی اس لیے غور کیا کریں پہلے معاملے پر، پھر آگے بات کریں. قرآن پاک اس بارے میں آیت اسی چیز کی ہماری رہنمائی کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، فاسق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کوئی آدمی آپ کے پاس لے کے آئے گا. فاسق کے تو بہت سارے رستے ہیں. آج کل سب سے بڑا فسق کا جو ایک ذریعہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا ہے. جتنے پلیٹ فارم ہیں، مشکل سے کوئی ایک آدھ ہوگا جس کے اوپر سچائی آتی ہوگی، بلکہ اکثریت تو ہے ہی جھوٹ. ڈرامہ کیا ہے؟ جھوٹ. فلمیں کیا ہے؟ جھوٹ. میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر وہ یہ ڈرامے موویز دیکھ چکے ہوتے ہیں. یاد رکھنا جو نیک لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، یا وہ نابینا آدمی جس کی آنکھیں ہی ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، آپ یقین کریں، سروے کر کے دیکھ لیں، وہ ان جھگڑوں سے بچے ہوئے ہیں. جہاں پر خواتین یا مرد ڈرامے موویز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، کیونکہ ٹک ٹاک کے اندر بھی بہت ساری کٹنگ ہوتی ہے، وہاں سے کٹنگ لے کے یہاں ڈال رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں. جو ان چیزوں سے وہ بچتا ہے، ڈرامے موویز دیکھتے ہیں، ان کے گھروں میں جھگڑے لڑائیاں بہت زیادہ ہیں. کیونکہ وہ چیز جو وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے شوہر سے چاہ رہی ہوتی ہیں خواتین، اور اگر مرد دیکھتے ہیں تو وہ خواتین سے وہ اپنی چیزیں اپنے لیے چاہ رہے تھے. خدا کے بندو سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ تو ڈرامہ ہے، وہ تو فلم ہے. وہ کسی بندے کے بارے میں بتانا ہو نا یہ بندہ بہت بڑا جھوٹا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی بھائی بہت بڑی فلم ہے، یہ بہت بڑی فلم ہے. کیا مطلب؟ کہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ آدمی، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے. یہ ابھی ایک نمبر کا ڈرامے باز ہے یار. یہ ڈرامے باز کیا مطلب؟ جھوٹا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، وہ سب کچھ دھوکہ بازی ہوتی ہے. ان کو پیسے ہی اسی چیز کے دیے جاتے ہیں کہ وہ اچھی پرفارمنس کریں. جتنا وہ زیادہ انسان کے جذبات کے قریب ہوں گے نا، اتنا زیادہ پیسہ کمائیں گے. تو اسی چیز کو دیکھ دیکھ کر تو ہمارا ستیہ ناش ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذمہ دار ہم خود ہیں، قصور ہم دوسروں کا نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ارے بات سمجھتے کوئی نہیں سمجھتے بھائی؟